بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھابھی یہ حدیبیہ ابھی تک لوٹی نہیں کالج سے؟ 3 بج گئے ہیں، خدا خیر کرے۔ بوا نے گھبرا کر پوچھا۔ نفیسہ بیگم جو کہ جائے نماز لپیٹ رہی تھی چونک کر ان کی طرف مڑی۔ ہاں، آپ کو بتانا بھول گئی تھی، آج اسے ایرج کی طرف جانا تھا، صبح مجھے بتا کر گئی تھی۔ اور ہاں، آپ کے بھائی صاحب بھی لیٹ آئیں گے، آپ کھانا کھا لیں۔ نفیسہ بیگم کہتے ہوئے کچن کی جانب چلی گئیں اور بوا پیچھے بڑبڑاتی رہ گئیں۔ لڑکی نے کہا اور انہوں نے مان لیا۔ ارے کتنی دفعہ کہا ہے، جوان جہان بچی ہے، اس پر نظر رکھا کرو۔ اول تو کہیں آنے جانے ہی مت دو، بہت ضروری بھی ہو تو اماں بابا میں سے کوئی ساتھ جائے، نہیں تو مجھ نگوڑی کو ہی خبر کر دو، میں ہی چلی جاؤں گی۔ پر نہ جی، یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے، ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں، کیسے اطمینان سے کہہ رہے ہیں ایرج کی طرف چلی جائے گی۔ کون لے کر جائے گا، کس کے ساتھ آئے گی؟ نفیسہ بیگم تک ان کی یہ ساری باتیں پہنچ رہی تھیں، مگر وہ کان لپیٹے سنتی رہیں اور کوئی جواب دیے بغیر کھانا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ بھابھی تم نے بتایا ہی نہیں کہ کس لیے گئی ہے حدیبیہ تمہارے بھائی کے گھر؟ بوا کی سوئی ابھی تک حدیبیہ میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ نفیسہ بیگم طویل سانس لیتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ کل بھائی صاحب کا فون آیا تھا جب آپ سو رہی تھیں، بتا رہی تھیں کہ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حدیبیہ کو یاد کر رہی ہیں، تو کل جب ایرج کو کالج سے پک کرنے آئیں گے تو حدیبیہ کو بھی ساتھ لے جائیں گے، ایک دن رہ جائے گی ادھر ہی، پھر کل آتے ہوئے دونوں کو کالج چھوڑ دیں گے۔ اوئی ماں، میں مر گئی۔ بھلے ہی تمہارے بھائی کا گھر ہے، 1000 رشتے ناطے طے ہوئے ہوں، مگر جوان لڑکا موجود ہے وہاں۔ کیسی ماں ہو تم بھابھی، 1-2 گھنٹے نہیں، پورا دن رات بھی رہنے کو بھیج دیا، اور بھائی نے بھی اجازت دے دی۔ وہی ہوا جس کا نفیسہ بیگم کو ڈر تھا۔ بوا کھانا چھوڑ کر ان کی کلاس لینے لگیں۔ آپا، وہاں عفان اکیلا نہیں رہتا، اور بھی لوگ ہیں، ماشاءاللہ بھرا پورا خاندان ہے، اور وہ حدیبیہ کے ماموں کا گھر ہے، کسی غیر کے گھر نہیں گئی۔ میرے بھائی نے باقاعدہ آپ کے بھائی سے اجازت لی تھی اسے اپنے ساتھ لے جانے کی۔ جہاں تک رشتے ناتوں کے طے ہونے کی بات ہے، ہم بڑوں کے درمیان ہی ہوئی ہے ابھی تک یہ بات، بچوں تک معاملہ بھی پہنچا نہیں کہ پہلے حدیبیہ کی تعلیم مکمل ہو جائے، پھر عفان بھی کسی جاب سے لگ جائے تو ہی باقاعدہ رشتہ طے کریں گے۔ آپ بے فکر رہیں اور کھانا کھائیں۔ نفیسہ بیگم بات مکمل کر کے جلدی سے وہاں سے اٹھ گئیں۔ پتا تھا کہ بوا اگلا 1 گھنٹہ ایسے ہی بولتی رہیں گی۔ ارے سریا، کنڈی بند کر لے اندر سے، میں ذرا بازار تک جا رہی ہوں، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ صفائی کر کے سالن بنا لینا، روٹیاں میرے آنے پر ڈالنا، اور ہاں، منی سوئی ہوئی ہے، اندر اس کا خیال رکھنا۔ اماں نے چادر پہنتے ہوئے ہدایات کا پلندہ اس کے کانوں میں انڈیلا اور خود چلتی بنی۔ خس کم جہاں پاک۔ ان کے جاتے ہی سریا نے ہاتھ جھاڑے، کنڈی لگا کر اندر جا کر ٹائم دیکھا اور خود صفائی میں جت گئی۔ وہ تو شکر ہوا اماں سبزی بنا کر رکھ گئی تھیں۔ سالن بنانے کے دوران ہی منی اٹھ گئی تھی، اس نے فیڈر بھر کر اس کے منہ سے لگایا، وہ دوبارہ سو گئی تو سریا نے اطمینان کی سانس لی۔ آٹا گوندھ کر اس نے کچن کا دروازہ بند کیا، ایک نظر منی کو آ کر دیکھا، پھر گھڑی پر وقت دیکھ کر چھت پر آ گئی۔ اخیر اگست کی دھوپ جسم کو چبھنے لگی تھی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی، وہ وہاں واقعی اس کا منتظر تھا۔ شکر ہے آج جلدی آ گئی ہو، لگتا ہے خالہ گھر پر نہیں ہے آج، اس نے اندازہ لگایا۔ ہاں، ابا کے پیسے آئے ہیں کل دبئی سے، وہ ٹھکانے بھی تو لگانے تھے نا، ہمارے لیے اس عورت کے پاس چونی تک نہیں ہے، اور اپنے اور بیٹی کے لیے ہر روز بازار کے چکر لگتے ہیں، رہی صحیح کسر اس کے میکے والے پوری کر دیتے ہیں۔ وہ تو آج کسی شادی میں گیا ہے، سارا خاندان ورنہ ٹبر کا ٹبر ابا کی کمائی دونوں ہاتھوں سے ہی اڑا رہا ہے، اور اپنی بیٹی بنیادی ضروریات کو ترس رہی ہے۔ ابا کو احساس ہی نہیں ہے، سچ ہے، ماں کے مرنے سے باپی سوتیلے ہو جاتے ہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ ارے اتنے دنوں بعد ملے ہیں تو اس وقت کو رونے رلانے والی باتوں میں ضائع نہ کرو، فکر مت کیا کرو، بس یہ چند دن ہی صبر سے گزار لو، پھر میں جب تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا تو یہ مشکل دن یاد بھی نہیں رہیں گے تمہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دلانا چاہا۔ اچھا، وہ پھر تمہارے ماموں کے بیٹے نے کوئی الٹی سیدھی حرکت تو نہیں کی؟ اسے یاد آیا تو سریا سے پوچھا۔ نہیں، آج کل کمانے کا شوق چرایا ہے تو شہر جاتا ہے، اسی سلسلے میں صبح کا گیا رات کو لوٹتا ہے، مگر میری جو اماں ہے نا، اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ایک دن یوں ہی مامی اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کر رہی تھی تو بولی فکر کاہے کی ہے جب گھر میں لڑکی موجود ہے، یہ سارا خاندان جن کو مفت میں ملازمہ مل گئی ہے تو ساری زندگی ایک رشتے میں باندھ کر مجھے غلام بنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم ابا سے بات کب کرو گے؟ وہ بے قراری سے بولی۔ ارے بابا، تمہارے ابا جیسے ہی دبئی سے آتے ہیں بات کرتا ہوں، اور اگر کوئی نمبر ہے تمہارے پاس تمہارے ابا کا تو وہ مجھے دے دو، میں بات کر لوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا،
کہ جیسے تم مجھے بتاتی ہو کہ تمہارے ابا تمہاری سوتیلی ماں کی آنکھوں سے دیکھتے اور اسی کے کام سے سنتے ہیں، تو وہ بھی ایسی صورت میں جب تمہاری ماں تمہارا رشتہ اپنے بھائی کے آوارہ بیٹے سے کرنا چاہتی ہے، مجھے کس کھاتے میں ڈالیں گے جس کا سوائے ایک بہن کی دنیا میں کوئی نہیں؟ اور ابھی تو میں کوئی کام وام بھی نہیں خاص کرتا۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ تم بات تو کرو نا، ابا سے میں خود بات کروں گی، ساری زندگی ترس ترس کر گزاری ہے تو زندگی کے اس اہم معاملے پر چپ کر کے میں ساری زندگی ظلم نہیں سہ سکتی۔ میں اماں سے کسی طرح ابا کا نمبر لینے کی کوشش کرتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ اس دن کیونکہ سریا کو کسی کے آ جانے یا دیکھ لیے جانے کا ڈر نہیں تھا، سو انہوں نے جی بھر کر باتیں کی اور مستقبل کے منصوبے بنائے۔ منی نیچے روتی رہ گئی تھی۔ سریا بھی اپنی چھوٹی سی جنت میں خوش تھی تب تک جب تک اس کی ماں زندہ رہی۔ ایک بھائی اور ایک بہن پر مشتمل یہ مختصر خاندان ایک خوشحال گھرانہ تھا۔ ابا شروع سے دبئی میں تھے، سو گھر میں روپے پیسے کے حوالے سے کوئی تنگی ترشی نہ تھی۔ وہ 7ویں جماعت میں تھی اور اس کا بھائی 6ٹھی جماعت میں تھا جب اماں معمولی بخار میں مبتلا ہو گئیں، اور اللہ کو چونکہ ان کی زندگی زیادہ منظور نہ تھی، سو وہی معمولی بخار ان کی موت کا سبب بن گیا۔ ان دونوں بہن بھائی کی دنیا تو اندھیری ہوئی ہی تھی۔ ابا بھی اپنی خدمت گزار وفاشوار بیوی کی اچانک موت سے بوکھلا گئے۔ اتنا عرصہ کام دھندا چھوڑ کر بچوں کے سر پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے کہ پیچھے ان کی جگہ کوئی اور لے لیتا۔ ایسے میں کسی ہمدرد کے مشورے پر ساجدہ بیگم جو کہ متعلقہ تھیں، انہیں بیوی کے گزر جانے کے 3 ماہ بعد ہی بیاہ لائے۔ بیٹا 8ویں تک ہی پڑھ سکا تھا، سو کچھ عرصے بعد اس کے لیے بھی دبئی میں جس ورک شاپ میں وہ کام کرتے تھے وہیں کام ڈھونڈا اور اسے بھی بلوا بھیجا۔ سریا آبدہ بیگم کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ زبان اور ہاتھ کی بے حد تیز ساجدہ بیگم، جس کی طلاق اس کی انہی 2 خوبیوں کی وجہ سے ہوئی تھی، اس سے بھائی بھابھی بے حد تنگ تھے، سو دوسری دفعہ رخصت کر کے سکون کی سانس لی۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی ساجدہ بیگم نے بھائی اور بھابھی کو بھی اپنے ساتھ اسی گھر میں شفٹ کر لیا کہ جو سریا کا بھی گھر تھا، اور سریا کے ابا سے بہانہ یہی کیا کہ جس کا شوہر دبئی میں ہو اس کی بیوی جوان بچی کے ساتھ تنہا کیسے رہ سکتی ہے۔ بہانہ کارگر تھا، اور ساجدہ بیگم کے بھائی بیوی اور ایک بیٹے سمیت ان کے گھر میں مستقل رہائش پذیر ہو گئے۔ بس تب سے ہی سریا بیگم کے برے دن شروع ہو گئے۔ پڑھائی میں وہ ویسے ہی واجبی سی تھی، گھر کے کاموں کا جب سارا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر آن پڑا تو کیسی پڑھائی، کہاں کی پڑھائی۔ مشکل سے ہی اس نے اپنا مڈل مکمل کیا اور تعلیم کو مکمل طور پر خیر باد کہہ دیا۔ ساجدہ بیگم اور اس کی بھابھی، جن کا آپس میں پہلے اینٹ کتے کا بیر تھا، اب خوب گاڑھی چھننے لگی تھی۔ دونوں کے 2 ہی پسندیدہ کام تھے، ٹی وی دیکھنا اور محلے بھر میں گشت کرنا۔ ویسے بھی بھابھی اب ساجدہ بیگم سے تھوڑا دبنے لگی تھیں کہ اب وہ عام سی ساجدہ بیگم تھوڑی تھیں، دبئی پلٹ کی بیوی تھی، خود بھی عیش کر رہی تھی، اپنے خاندان کو بھی کروا رہی تھی۔ پیار کرنے والے ابا کی نظریں اور دل کیسے بدل گیا تھا، سریا آج تک سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ ہاں، ایک بھائی کا سہارا تھا جو کبھی کبھار فون پر بات کر لیا کرتا تھا اور کسی آتے جاتے کے ہاتھ سریا کے لیے کچھ نہ کچھ بھجوا بھی دیا کرتا تھا۔ وہ بھی ساجدہ بیگم یہ کہہ کر ہتھیا لیتی کہ جوان جہان ہو، آخر کو کل تمہیں بیاہنا بھی ہے، یہ سب تمہارے جہیز کے کام آئے گا۔ مگر بعد میں وہی چیزیں اور کپڑے، جیولری وغیرہ ساجدہ بیگم اور اس کی بھابھی کے تن پر سجے دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو روتا۔ ایسے میں ساجدہ بیگم امید سے ہو گئیں تو سریا پر ذمہ داریوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ وہ کاموں تلے دبتی چلی گئی۔ ابا اور بھائی نے صرف 3 بار ہی پاکستان کا چکر لگایا تھا۔ بیٹا اپنی ماں کا خیال رکھا کرو، جیسے کہے ویسے ہی کیا کرو۔ بچیوں کو کیونکہ پرائے گھر جانا ہوتا ہے تو ضد، کوتاہی، کام چوری کو ماں باپ کے گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ تم تو میری بہت اچھی بیٹی ہو، امید ہے اپنے ابا کی اپنی ماں کے سامنے عزت رکھو گی، کیونکہ دیکھو اس نے تم سے کبھی سوتیلا رشتہ روا نہیں رکھا، ہر ضرورت پوری کرتی ہے وہ تمہاری، اور اگر تم اپنی منمانی کرو گی تو اپنے ابا کو دکھ ہی دو گی۔ سریا بیٹے، ابا سے اس کی تفصیلی ملاقات بس اسی دن ہو پائی تھی جب انہوں نے واپس جانا تھا۔ وہ ساجدہ بیگم کے ساتھ اس کے پاس آئے تھے اور یہ ساری باتیں کہی تھیں۔ سریا جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ اس بار ابا آئیں گے تو ساجدہ بیگم کی ساری زیادتیوں کا احوال سنائے گی، آنکھوں میں آئے آنسو چھپا کر بس سر جھکا کر جی ابا کہہ کر رہ گئی۔ ہاں، بھائی اس بار جو چیزیں لایا تھا وہ اس نے ساجدہ بیگم کی نظر سے چھپائی تھیں کہ ابا ہی اتنا سامان لائے تھے کہ ساجدہ بیگم کی نظر بھائی کے سامان سے چوک گئی تھی۔ منی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اسی کے سر تھی۔ انہی دنوں میں جب وہ اپنے دکھ درد سنانے کو ایک ہمدرد کندھے پر سر رکھ کر رونا چاہتی تھی، اپنی ماں کو یاد کرنا چاہتی تھی، اسے ٹی وی دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر ٹی وی پر اماں اور اماں کی بھابھی کی اجارہ داری تھی۔ اماں نے اب فرمائش کر کے ابا سے DVD بھی منگوا لیا تھا۔
سریا سارا دن کچن میں کام کرتی، اس کا دھیان کمرے میں لگی فلم کی طرف ہوتا، جسے ایک دفعہ اماں کی بھابھی جنہیں وہ مامی کہتی تھی ان کی مہربانی سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ اسے بہت پسند آئی تھی۔ اس میں بھی اس کی طرح کی ایک لڑکی تھی جس پر اس کی سوتیلی ماں ایسے ہی ظلم کرتی تھی، مگر ہیرو جب اسے اس کی ماں کے چنگل سے چھڑا کر لے گیا تو اس کے سارے دکھ درد دور ہو گئے تھے۔ اس فلم کو دیکھ کر اسے اپنی زندگی میں آنے والے مرد کا خیال آیا تھا، اور تب ہی اس کو ہمسائے والے جمال کا خیال آیا۔ اونچا لمبا قد، فلموں کے ہیرو جیسا جمال، جس نے جب سریا جیسی خوبصورت لڑکی کو اپنی طرف ملتفت دیکھا تو خود کو اس کی طرف توجہ دینے سے نہ بچا سکا۔ جمال کی چھت اور سریا کی چھت کی درمیانی دیوار ایک ہی تھی، وہیں ان کا پہلا تعارف ہوا تھا۔ مامی کا بیٹا بھی کب تک سریا جیسی خوبصورت لڑکی کو نظر انداز کرتا، جبکہ گھر میں ماحول ہی ہر وقت فلموں اور ڈراموں والا تھا۔ وہ 9ویں پڑھ کر اسکول چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے 2 ہی شوق تھے، ایک فلمیں دیکھنا جس کے مواقع گھر میں موجود تھے، اور آوارہ گردی کرنا۔ ماں اور پھپھو کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، سو اس کے ان دونوں مشاغل کو خوب ہوا ملی۔ باپ صبح کا گیا، شام کو لوٹتا۔ ماؤں کی طرف سے سب ٹھیک ہے کی رپورٹ سن کر ایک طرف پڑھ کر سو جاتا۔ سریا کی راتوں کی نیند تب اڑی جب اسے پتہ چلا کہ اماں نے اپنی بھابھی کو تسلی کرا دی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی فکر میں خوار نہ ہو، وہ سریا کے ابا کو کہہ کر اپنے آوارہ بھتیجے کو دبئی بھجوا دے گی۔ یوں لڑکا بھی کام سے لگ جائے گا اور گھر کی لڑکی بھی گھر میں ہی رہے گی۔ بس بات ابا کے کان میں ڈالنے باقی تھی۔ مانی، اماں کا بھتیجا، اس نے جب سے یہ بات سنی تھی اس کا التفات سریا سے بڑھ گیا تھا، اور سریا کی زندگی مشکل سے کٹھن ہو گئی تھی۔ اف اللہ، اب کیا ہوگا؟ کالج میں خوشگوار موسم میں کلاسز اٹینڈ کرتے ہوئے حدیبیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ موسم چھٹی تک اس حد تک اپنا رنگ بدل لے گا۔ ابو نے اسے رکشہ لگوا کر دیا تھا، مگر اب گیٹ سے باہر نکل کر اس کا کہیں نام و نشان دکھائی نہیں دیا۔ لڑکیاں تیزی سے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر گھروں کو روانہ ہو رہی تھیں۔ حدیبیہ بے حد پریشان ہو کر یہاں وہاں اپنا رکشہ تلاش کرنے لگی۔ کالج تیزی سے خالی ہوتا گیا۔ اب تو سامنے والی روڈ پر بھی اکا دکا گاڑیاں تھیں۔ حدیبیہ بارش میں بری طرح بھیگتی ہوئی روڈ پر آ گئی تاکہ کسی لڑکی کے ساتھ مین روڈ تک ہی چلی جائے، پھر وہاں سے لوکل کنوینس میں گھر تک چلی جائے گی۔ شکر ہے جو پیسے وہ کینٹین میں خرچ کرنے کی مد میں لائی تھی وہ بیگ میں موجود تھے کہ مسلسل کلاسز کی وجہ سے اور اس کی دوست ایرج کے کالج نہ آنے کی وجہ سے کینٹین بھی نہ جا پائی تھی۔ ارے حدیبیہ، آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ دفتر نے گاڑی چلتے چلتے رکی اور اس میں سے ایک لڑکی نے سر نکال کر کہا۔ وہ رک گئی۔ گاڑی میں 3-4 لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ اپنی کلاس کی شناسہ لڑکیوں کے چہرے دیکھتے ہی وہ دل میں شکر ادا کرتی ان کے ساتھ ہی پھنس کر بیٹھ گئی۔ راستے میں ہی لڑکیوں نے بتایا کہ گاڑی چلانے والا ان کا کلاس فیلو سمرین کا بھائی تھا جو اسے روزانہ واپسی پر لینے آتا تھا۔ صبح کے وقت اس کے ابو چھوڑتے تھے۔ آج جب اس کا بھائی حسب معمول اسے لینے آیا تھا تو پتہ چلا کہ سمرین تو آج کالج آئی نہیں تھی، وہ گھر سے پہلے نکل جاتا، اس لیے علم نہ ہو سکا۔ سمرین کی ایک کزن اور اس کی محلے کی 2 اور لڑکیاں جو کہ لوکل بس میں سفر کر کے جاتی تھیں، انہوں نے سمرین کے بھائی کو دیکھ کر روک لیا کہ شدید بارش کے سبب ہو سکتا ہے سواری نہ مل پائے تو وہ انہیں ڈراپ کر دے۔ سو وہ تینوں لڑکیاں گاڑی میں سوار ہو گئی تھیں۔ پھر حدیبیہ کو بھی سڑک پر چلتے دیکھا تو پتہ چل گیا کہ وہ بھی انہی جیسے مسئلے کا شکار ہے، تو اسے بھی بلا لیا۔ وہ سب لڑکیاں چونکہ ایک ہی محلے کی تھیں، سو تھوڑی دیر بعد ہی مین روڈ پر اپنے گھر کے قریب اتر گئیں۔ اب آخر میں حدیبیہ رہ گئی تھی۔ اس نوجوان نے شائستگی سے حدیبیہ سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا اور اس کے سمجھانے پر اس نے گاڑی کا رخ اسی سمت موڑ لیا۔ 10 منٹ لگے تھے انہیں گھر تک پہنچنے میں۔ حدیبیہ کا گھر چونکہ مین روڈ پر ہی تھا سو وہ اس نوجوان کا شکریہ ادا کرتی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ کپڑے اور چادر بری طرح بھیگ گئے تھے۔ حدیبیہ کی بدقسمتی کے امی اور ابو مامی کی عیادت کو گئے تھے اور حدیبیہ کو گاڑی سے اترتے ہوئے بوا نے دیکھ لیا تھا۔ وہ پہلے ہی 1 گھنٹہ دیر ہو جانے پر ہول رہی تھیں اور بارش کی آواز میں بھی رکشے کی آواز پر کان دھرے بیٹھی تھیں۔ کسی گاڑی کی آواز پر فوراً گیٹ کھول کر باہر جھانکنے پر حدیبیہ کو بھیگی چڑیا بنی جھک کر ڈرائیو کرتے خوبرو نوجوان کو کچھ کہتے ہوئے دیکھا تھا، اور جواباً نوجوان کو مسکرا کر گاڑی بڑھا کر لے جاتے دیکھا تو ماتھا ٹھنک گیا۔ ہاں تو بی بی، کب سے یہ چکر چل رہا ہے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول چھونک کر؟ حدیبیہ جیسے ہی بارش سے بچ کر تیزی سے برآمدے میں آئی، بوا کے تخت پر بیگ پھینک کر چادر اتار کر نچوڑنے لگی، مگر اب ناگواری سے انہیں دیکھ رہی تھی۔
بوا کو حدیبیہ کی ہر بات اور ہر فعل پر اعتراض تھا تو وہ بھی انہیں کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کی بہت سی ناگوار باتوں کو اگر برداشت بھی کرتی تھی تو امی اور ابو کی تاکید تھی کہ وہ زبان کی کڑوی ضرور ہیں مگر دل کی بے حد اچھی ہیں، اگر کچھ کہتی بھی ہیں تو برداشت کر لیا کرے۔ کیا مطلب؟ آج چونکہ امی نہیں تھی سامنے تو وہ بھی اپنی ناگواری چھپا نہ پائی۔ ایک تو بے وقت کی بارش نے موڈ ویسے ہی خراب کر رکھا تھا، اوپر سے بوا کی غیر مناسب بات اور تشویش نے اسے بری طرح تپا ہی دیا تھا۔ بس کرو بی بی، یہ انجان پننے کے ڈرامے ابھی کیسے مٹک مٹک کر بات کر رہی تھیں اس لڑکے سے، نہ جانے کب سے یہ چکر چل رہا ہے۔ اگر جو میں نہ دیکھ لیتی تو کسی وقت تم نے تو ماں باپ کے سروں پر خاک ڈال دینی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا کچھ بولے جا رہی تھی جب حدیبیہ نے انہیں چیخ کر چپ کرایا۔ خدا کے لیے چپ ہو جائیں ابوا، ایک تو پہلے ہی میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، اوپر سے پتہ نہیں کیا کیا اول فول بولے جا رہے ہیں آپ۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ہاں بھائی، ہماری باتیں تو تمہیں اول فول ہی لگیں گی، عشق کی پٹی آنکھوں پر بندھ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بوا کون سا کم تھی، فوراً ہی ہاتھ نچا کر بولی۔ امی نے ہمیشہ اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی۔ آج مجھے اس کی مصلحت سمجھ میں آئی ہے، آپ اس قابل ہی نہیں تھیں۔ اولاد بھی اللہ ان کو دیتا ہے جو اس کے لائق ہوں۔ واہ، آپ کی گندی ذہنیت نے تو ان کو بھی نہیں بخشا تھا۔ میری فکر کرنے والے اور مجھ سے جواب دہی کرنے والے میرے والدین موجود ہیں، اس لیے میری فکر میں گھلنا چھوڑ دیں اور آئندہ برائے مہربانی میرے کسی معاملے میں دخل اندازی مت کیجیے گا۔ وہ بیگ اٹھا کر بولی اور متنفرانہ نظر ان پر ڈال کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بے اولادی کا تانا بوا کو ایسا لگا کہ وہ ساکت کھڑی حدیبیہ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی چلی گئیں۔ حلق تک آئے باقی لفظ وہیں کہیں پڑے پڑے دم توڑ گئے تھے۔ امی ابو کے آنے تک بھی حدیبیہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ پھر جب بوا نے روتے ہوئے اپنی مظلومیت اور حدیبیہ کی بدتمیزی کا حال اپنے الفاظ میں سنایا تو ابو نے غصے سے اسے بلا بھیجا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں حدیبیہ؟ آپ نے بوا سے بدتمیزی کی ہے، زبان چلائی ہے؟ ابو کی اس طرح سرزنش پر وہ رو پڑی تھی۔ ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے بیٹا کہ آپ کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھا سکتی، لیکن آپ کی بوا کی بات بھی ٹھیک ہے کہ خراب موسم میں آپ کو ایسے کسی سے لفٹ نہیں لینی چاہیے۔ آپ کالج میں رہ کر انتظار کر سکتی، پرنسپل یا کلیریکل آفس کے فون کر کے مجھے مسئلہ بتا سکتی تھیں۔ ابو نے اطمینان سے حدیبیہ کی پوری بات سنی، پھر سمجھانے لگے۔ تو یہ ساری بات وہ ایسے بھی تو سمجھا سکتی تھی، انہوں نے ڈائریکٹ میرے کردار کو ہی نشانہ بنا لیا ابو۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ہاں تو شتر بے مہار چھوڑ دو میاں بیٹی کو۔ بوا کے لقمے پر حدیبیہ نے شکایتی نظروں سے ابو کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا آپ نے؟ الفاظ چاہے جو بھی ہوں وہ آپ سے بے حد محبت کرتی ہیں اور آپ کا بھلا چاہتی ہیں۔ آپ نے بھی جواب میں بہت سخت الفاظ استعمال کر کے ان کا دل دکھایا ہے۔ مجھے پوری امید ہے ہماری بیٹی آئندہ ہمیں کسی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ اور ہاں، بہت دن ہو گئے حدیبیہ بیٹی کے ہاتھ کی چائے پیے ہوئے، کیا خیال ہے؟ ابو نے بات کا رخ دوسری طرف پھیرنا چاہا۔ جانتے تھے اور بہت بار دیکھ اور سن بھی چکے تھے کہ بوا بہت دفعہ نفیسہ بیگم اور حدیبیہ سے بہت سخت الفاظ میں بات کرتی ہیں، لیکن مصلحتاً چپ رہ جاتے تھے کہ کچھ کہہ کر ان کی دل آزاری کرنا مقصود نہ تھا۔ وہ پہلے ہی بہت دکھی تھیں۔ بہن کی شادی کرتے ہی سریا کو بے شمار وعدوں کی ڈور سے باندھے جمال اپنے بہنوئی کی مدد سے دبئی چلا گیا تھا۔ اماں اور پھپھو کے بڑھاوا دینے پر مانے کی جرتیں بڑھ چکی تھیں۔ سریا اپنا آپ بے حد چھپا کر رکھتی، پھر بھی وہ اسے ستانے کا کہیں نہ کہیں موقع نکال ہی لیا کرتا۔ انہی دنوں 1.5 سال بعد جمال نے چکر لگایا تو وہ اسے اپنے سامنے پا کر بری طرح رو دی اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو رو رو کر سنایا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں تمہارے لیے؟ ڈھونڈ ڈھانٹ کر بڑی مشکل سے تمہارے ابا کا ایڈریس کسی سے لیا اور ان سے جا کر رشتے کی بات بھی کی۔ انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان کا رویہ اچھا خاصا بے عزت کر دینے والا تھا میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف ان کی بیٹی کی بات طے ہو چکی ہے بلکہ شادی بھی ہونے والی ہے۔ جمال نے بے بسی اور دل گرفتگی سے اسے بتایا۔ تم بھائی سے ملتے جمال؟ سریا نے تڑپ کر کہا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا سارے حالات، میری اماں مجھے اپنے آوارہ بھتیجے سے لا کر ساری عمر کے لیے نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتی ہیں۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ جھٹکے سے کسی نے اسے چٹیا سے پکڑ کر کھینچا۔ بے حیا بے غیرت، شرم نہیں آتی؟ غیر مردوں کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑی ہے نامراد۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ چھت پر کیوں اتنی دیر لگا کر آتی ہے کمبخت۔ دیکھیں آنٹی، آپ اسے اس طرح مارے مت، جمال نے کہا تو اس کی طرف پلٹی۔ جاؤ میاں، تم اپنا راستہ ناپو، جب اپنا خون ہی گندا ہو تو کسی کا کیا دوش۔ لیکن ایک بات سن لو غور سے، تم کو اگر آرام سے جانے کا کہہ رہی ہوں تو اپنے گھر کے مردوں کو فضول جھگڑوں میں
پھنسانا نہیں چاہتی، ورنہ 1 منٹ میں تمہاری وہ درگت بنواؤں گی کہ سدا یاد رکھو گے۔ اب جاؤ، اور آئندہ اس کے آس پاس تو کیا محلے میں بھی نظر آئے تو ٹانگیں توڑوا کے رکھ دوں گی تمہاری۔ اماں چیخ کر بولی۔ جمال کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر جانتا تھا کہ اس وقت اس کی پوزیشن کتنی کمزور ہے، سو درمیانی دیوار پھلانگ کر اپنی چھت سے فوراً نیچے چلا گیا۔ اماں اسے بالوں سے پکڑے نیچے لائی تھیں اور فرش پر دھکیل کر ایک بار پھر مارنا اور کوسنا شروع کر دیا تھا۔ بس کرو ساجدہ، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی نکاح کر دو اس کا مانی کے ساتھ، مگر تم ہی کہتی رہی کہ کچھ دن رک جاؤ۔ اب دیکھ لو نتیجہ۔ اب مانی کو پتہ چلا تو وہ بھی پتہ نہیں مانتا ہے یا نہیں اس سے شادی کرنے کو۔ آنکھوں دیکھی مکھی نکلنا بھلا آسان کام ہے؟ نام نہاد مامی نے تنفر سے کہا۔ اچھا بھابھی، اب گھر کے مردوں تک بات پہنچانے کی ضرورت نہیں، تمہارا مانی بھی کم نہیں ہے، کیا میں نہیں جانتی اسے؟ تم بس جلدی سے تیاری کرو، بازار سے جلدی میں ضروری خریداری کر کے آتے ہیں۔ بھائی اور مانی آ جائیں تو آج ہی فوری نکاح کا بندوبست کر لیں۔ میں اب مزید دیر نہیں کرنے کی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو دنیا، اس کے تو ابا میرا جینا حرام کر دیں گے۔ انہوں نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرانا ہے کہ سوتیلی ماں تھی، خیال ہی نہیں کیا۔ اب یہ تھوڑی پتا ہے سب کو کہ لڑکی نے خود ہی آنکھ مٹکا کر رکھا ہے۔ ماں کہاں تک پہرے داری کرتی؟ اٹھ تو کمبخت، تیری تو میں آ کر خبر لیتی ہوں۔ اماں نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور کمرے میں لے جا کر بند کر دیا، پھر باہر سے تالا لگا دیا۔ منی کو دونوں نند بھاوج ساتھ ہی لے گئیں۔ سریا زور سے رونے لگی۔ کھولو مجھے نہیں رہنا اس گھر میں، مجھے مار دو، زہر دے دو، لیکن تمہارے اس آوارہ مانی سے شادی نہیں کروں گی۔ ابا، بھائی، آ کر دیکھو، مجھے بچا لو۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی اور زور سے چلا رہی تھی۔ 15 منٹ بعد جب اس کی آہو بکا ذرا مان پڑنے لگی تو کسی نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کالج سے چھٹی تھی، حدیبیہ گھر پر ہی تھی۔ امی مامی کے ساتھ کسی خاندانی تقریب میں گئی ہوئی تھیں، ابو کسی دوست سے ملنے گئے تھے، بوا کچن میں لگی ہوئی تھیں، جبکہ حدیبیہ بے حد بور ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے فون اٹھایا اور ایرج سے بات کرنے لگی، اور اس وقت فون رکھا جب بوا کو کھانے کی ٹرے لے کر آتے دیکھا۔ پچھلی دفعہ بوا سے ہونے والی جھڑپ کے بعد وہ ان سے کم ہی مخاطب ہوتی تھی، اگرچہ ان کی باتیں اب بھی وہی تھیں، دل جلانے والی۔ اب اس موبائل فون سے فرصت مل گئی ہو تو کھانے کو بھی شرف بخش دو۔ ان کا لہجہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی تنزیہ ہو چلا تھا۔ امی ابو شاید زیادہ محسوس نہ کرتے ہوں، مگر حدیبیہ کو ان کی ہر بات دل پر لگتی محسوس ہوتی۔ ایسے ہی شوق ہے آپ کو خود کو تھکانے کا؟ کیا تھا اگر ایک کام والی رکھ لیتے ہم لوگ بھی؟ لوگوں کے گھروں میں ملازمین کی فوج ہوتی ہے، اور یہاں کپڑے بھی خود دھو، استری بھی خود کرو، برتن بھی دھو، اور تو اور جھاڑو پوچھا بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے، جس سے صاف بات ہے مجھے تو الرجی ہوتی ہے، حالانکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں نہیں رکھتے۔ اس نے اپنا پسندیدہ کھانا تناول کرتے ہوئے ایک بار پھر بوا کے تھکے چہرے کو دیکھ کر اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑا۔ اے بس بھی کرو بی بی، یہ ملازمہ رکھنے کی ضد، کون سا تم اٹھ کر کوئی ہاتھ پاؤں چلا لیتی ہو؟ سارا کام تو تمہاری ماں اور میں ہی کرتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا تمہیں کاہے کی تکلیف ہے؟ بوا بھی چمک کر بولی۔ حدیبیہ ایک بار پھر منہ بنا کر رہ گئی۔ دیکھو میری بچی، بڑے جو بھی کہتے ہیں اس میں ان کے سال ہا سال کے تجربات کا نچوڑ شامل ہوتا ہے۔ بوا بولی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں آ کر بیٹھو۔ کتنے دن ہو گئے تیل نہیں لگایا تم نے، کیسے روکھے بال ہو رہے ہیں۔ ایک ہی بیٹی ہو اپنی ماں کی، پھر بھی تمہارا ایسی باتوں کا خیال وہ کم ہی رکھتی ہے۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی تو انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے پیروں کے پاس ہی بٹھا لیا۔ آپ بیٹی کو اپنے چنگل سے آزاد چھوڑ دیں تو امی بیچاری کو اپنی محبت جتانے کا موقع ملے نا۔ حدیبیہ نے سوچا ضرور پر کہا نہیں کہ نقص امن کا خطرہ درپیش تھا۔ بوا کے ہاتھ بڑی مشاقی سے اس کے لمبے اور گھنے بالوں میں چل رہے تھے، اور سچ بھی یہی تھا کہ اس کے لمبے اور گھنے بال بوا کی محنت اور دیکھ بھال کا ہی نتیجہ تھے۔ اس نے پوری آزادی سے ایک آسودگی بھری سانس لی اور گھوم پھر کر 2 کمروں، ایک برآمدے، باتھ روم اور کچن پر مشتمل اس مختصر پورشن کا گھوم پھر کر جائزہ لینے لگی، جہاں نہ تو کسی سوتیلی ماں کی ناراضی کا ڈر تھا، نہ ان کی بھابھی کا، اور نہ ہی اماں کے آوارہ بھتیجے مانی کا۔ اس روز اماں اور اس کی بھابھی کو رکشے پر جاتا دیکھ کر جمال بیرونی دروازے پر تالا پڑا دیکھ کر ہی ساری صورتحال سمجھ گیا تھا۔ خالی اور سنسان گلی کو دیکھ کر اس نے جب سنگن لی تو اس نے اندرونی کمروں سے سریا کی چیخنے کی آوازیں سنی، جو وہ باہر نکلنے کے لیے مار رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر رک کر کچھ سوچا اور ایک بار پھر اپنے خالی گھر کی چھت پھلانگ کر سریا کے گھر کی چھت سے ہوتا ہوا ان کے صحن میں اتر آیا تھا، اور آ کر اس کمرے کو جس کے باہر کنڈی لگی ہوئی تھی کھول دیا۔ سریا جمال کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر وہ گنگ رہ گئی تھی، اور اپنی حیرت پر قابو پاتے ہی روتے ہوئے اسے سارا احوال کہہ سنایا تھا۔ مجھے لے چلو یہاں سے جمال، اس گھر، ان لوگوں، اس شہر سے کہیں دور۔
یہ لوگ نکاح کا بندوبست کرنے گئے ہیں، میں ساری زندگی اس دوزخ میں نہیں رہ سکتی۔ جس پر روتے ہوئے سریا نے کہا تھا۔ جمال نے بھی فوری ایک فیصلہ کیا تھا اور سریا کو اپنا ضروری سامان سمیٹنے کا کہہ کر وہ خود اپنے گھر آ گیا تھا۔ اپنا ضروری سامان، کاغذات اور قیمتی اشیاء لے کر ان دونوں نے چند ہی گھنٹوں میں اپنا گھر تو کیا، یہ شہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے لے کر اپنی بہن کے گھر آ گیا تھا۔ بہن کو مختصر ساری صورتحال بتائی تھی۔ اس کا بہنوئی اس کا پہلے سے رشتہ دار بھی تھا اور اب دبئی میں اکٹھے کام کرنے کی وجہ سے خاصی دوستی بھی تھی، تو ان دونوں بہن بہنوئی نے اس کی شادی کروانے میں اس کی بے حد مدد کی تھی۔ دونوں نے چونکہ 15 دن بعد دبئی واپس چلے جانا تھا تو طے یہی پایا تھا کہ ان کے گھر کا ایک پورشن جہاں پہلے اس کے بہنوئی کے بھائی کی فیملی آباد تھی، انہوں نے یہ پورشن اس کے ہی بہنوئی کو فروخت کر دیا تھا جو آج کل خالی تھا۔ یہ لوگ وہاں شفٹ ہو جائیں اور جمال اس کا باقاعدہ کرایہ دیا کرے گا۔ جمال اور اس کی بہن نے گھر کی انتہائی ضروری چیزیں لے کر اس پورشن کو فی الحال رہنے کے قابل بنا دیا تھا۔ باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ آ ہی جانی تھیں۔ چلتے چلتے سریا نے اپنی سوتیلی ماں کو ایک بڑی ذک یہ پہنچائی تھی کہ اس کی الماری سے تمام نقدی اور سونا جو کہ اچھی خاصی مالیت کا تھا اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اب سریا یہاں بے حد خوش تھی۔ اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کے اس اقدام سے اس کے پچھلوں پر کیا گزری ہوگی۔ اس کے خیال میں وہ حق پر تھی اور اس پر جتنی زیادتیاں اس گھر میں کی گئی تھیں اب یہ اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتی۔ جمال کی بہن بے حد اچھی عورت تھی۔ وہ اپنی بھابھی کی وجہ سے ملنے والی دوسری آہٹ سے بے حد خوش تھی، کیونکہ پہلے اسے یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ اکیلے گھر میں کیسے رہیں گی، کیونکہ پہلے تو اس پورشن میں ان کے دیور کی فیملی آباد تھی، لیکن اب ان کے جانے کے بعد وہ اکیلے رہنے سے پریشان تھی۔ یہاں سے سریا کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ بیجا پابندی اور بیجا آزادی دونوں ہی فرد کی زندگی میں بگاڑ لاتے ہیں۔ سریا نے زندگی کا جو پہلا رخ دیکھا تھا اس میں بہت پابندیاں تھیں، سختی تھی، محبت اور اعتبار کا فقدان تھا۔ اس کے حالات کے پیش نظر جمال کی طرف سے اسے بے تحاشا محبت ملی تھی، اعتبار ملا تھا، مگر اس کی شخصیت میں جو عنصر تبدیلی لایا تھا وہ تھی بیجا آزادی۔ جمال تو چند ہی دن بعد واپس دبئی چلا گیا تھا۔ اس کی بہن نے بھی سریا پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ نتیجتاً اس نے جمال کی محبت اور اعتبار کا تو مثبت اثر لیا تھا، مگر آزادی اور بیجا آزادی کو اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا، سو توازن نہیں رکھ پائی تھی۔ جمال کے دبئی جانے کے بعد 2 ماہ بعد اس نے پہلی فرمائش ٹی وی اور DVD پلیئر منگوانے کی تھی، جو کہ چند ہی دن میں پوری ہو گئی تھی۔ فلمیں دیکھنا اور جی بھر کر دیکھنا اس کا وہ شوق تھا جسے کبھی پورا نہیں ہونے دیا تھا اماں نے، نہ اماں کی بھابھی نے، سو اب رات دن کی تخصیص کے بغیر وہ یہ کام کیا کرتی تھی۔ جمال کی بہن اپنے بچوں سمیت دن میں کئی بار چکر لگاتی، وہ گھر کی فکر کیے بغیر اپنے اسی شوق میں الجھی ملتی تھی۔ دولت اور اختیار کا صحیح استعمال بہت کم لوگ کر پاتے ہیں اور سریا نے ان دونوں چیزوں کا بیجا استعمال شروع کیا تھا۔ انہی دنوں اس نے محلے میں نئی دوستیاں بھی گانٹ لی تھیں۔ اسی کے جیسے شوق اور مشاغل رکھنے والی عورتیں اس کی دوست بن گئیں۔ 1-2 تو ایسی تھیں جنہوں نے اس کے ہاتھ میں کھلا پیسہ دیکھ کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ جمال کی بہن نے دبے لفظوں میں اسے سرزنش کی تھی جب سریا کے 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں ایک نوجوان ملازمہ کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث ایک ہی گھر ہونے کی وجہ سے ہفتہ 10 دن چکر نہیں لگا سکتی تھی۔ ہاں، اس کے بچے آتے جاتے تھے اپنی مامی کے پاس ٹی وی دیکھنے کے لیے۔ سریا کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ جا کر نن کی خیر خیریت ہی دریافت کراتی، حالانکہ وہ دن میں 2 بار تو ضرور ہی آتی۔ کچھ اچھا کھانے کا بنایا ہوتا تب ہی ضرور بھیجتی۔ اس کے طور طریقے اب جمال کی بہن کو کھٹکنے لگے تھے۔ اس نے دبے لفظوں میں فون پر بھائی سے بھی بات کی تھی، مگر وہ ہنس کر ٹال جاتا کہ سریا نے چونکہ بہت محرومیاں دیکھی ہیں تو اب اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، ورنہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ وہ چپ ہو گئی تھیں، مگر اب جب ملازمہ کو دیکھا تو حیران ہی رہ گئیں۔ سریا بھابھی، گھر کا کام ہی کتنا ہوتا ہے جو آپ نے ملازمہ بھی رکھ لی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ تیز اور چالاک سی لڑکی جو اس کی پہلی نظر میں ہی بے حد اسے بری لگی، ملازمہ کے روپ میں دیکھ کر اس نے سریا سے کہا، جو حسب معمول ٹی وی کی اسکرین پر نظریں گاڑے ہوئے پتہ نہیں کیا شوق تھا اس عورت کا جو روز بروز بڑھ ہی رہا تھا۔ جمال کی بہن کے انداز میں ناگواری محسوس کر کے سریا کو بھی ناخوشگواریت کا احساس ہوا۔ آپا، آپ کو شاید پتا ہو کہ میں 2 جی سے ہوں اور ایسی حالت میں گھر کا کام کرنا تو ایک طرف کھڑا ہونا بھی محال ہے، دوسرے اب مجھے اپنے گھر کے ہر کام کے لیے آپ کی اجازت لینے پڑے گی کیا؟ جبکہ آپ کے بھائی کو میں بتا چکی ہوں۔ کچھ دن پہلے تک کی ڈری سہمی بھابھی کو ایسی ٹون میں بات کرتا دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں۔ نہیں،
یہ تو بات نہیں ہے، تم مالک ہو اس گھر کی، جو چاہے کرو، لیکن مجھے بتا دیتی تو میں کوئی قابل بھروسہ عورت ڈھونڈ دیتی۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس کے انداز سے ان کا دل ایسا کھٹا ہوا کہ بھابھی کی گود ہری ہونے کی خبر بھی ان کو خوش نہ کر سکی۔ یہ بھی قابل بھروسہ ہے، یہی میری سہیلی کے گھر بھی کام کرتی ہے، اسی نے رکھوا دی ہے، اس نے جتاتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئیں۔ ثریا نے ہوں کہہ کر دوبارہ سے اپنی توجہ ٹی وی کی طرف مرکوز کر دی۔ ایرج آج اس کے گھر آئی ہوئی تھی، سو حدیبیہ کے جوش اور خوشی کا اور ہی عالم تھا۔ دونوں نے کچن میں اکٹھے مل کر اپنی پسندیدہ ڈشز بنائی تھیں اور اب کمرے میں گھسی بے سروپا باتیں کرتے ہوئے مسلسل ہنسے جا رہی تھیں۔ بے فکری کا جوبن کوئی بات نہ بھی ہو تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ کے پھول خود بخود کھلا دیا کرتا ہے۔ ان کے کمرے سے آنے والی دبی دبی ہنسی کی آواز بوا کو خواہ مخواہ کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اے بھابھی، تم تو بالکل ہی بے پرواہ ہو کر بیٹھ جاتی ہو بیٹی کی طرف سے۔ اندر بیٹھی دونوں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہیں جو کہہ کہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ لڑکیوں کو اتنی کھلی چھوٹ دینا کبھی اچھا نتیجہ نہیں لاتا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے سویٹر بنتی نفیسہ بیگم کو ہی لتاڑ دیا۔ وہ چونکہ عادی تھیں سو کوئی خاص نوٹس نہیں لیا انہوں نے۔ آپا، بچیاں ہیں، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، ہر بات پر خواہ ہنسی آئے چلی جاتی ہے۔ ہماری بچیاں کیسی ہیں ہمیں پتہ ہے، وہ ہمارے اعتماد کو کبھی نہیں توڑیں گی۔ آپ ادھر بیٹھیں، ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ نفیسہ بیگم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ کل بھائی جان نے مجھ سے حدیبیہ کے رشتے کے لیے بات کی ہے۔ عفان ماشاءاللہ سے اب برسر روزگار ہو گیا ہے۔ رات آپ کے بھائی سے بھی بات کی تھی، انہیں اور تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس یہی کہا کہ حدیبیہ کی مرضی معلوم کر لو اور ابھی بے شک رسم کر لیں، مگر شادی حدیبیہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ نفیسہ بیگم نے اپنے خامد کی دیکھا دیکھی بوا کو ہمیشہ گھر کا ایک اہم فرد جانا تھا اور ہر معاملے میں ان کی رائے کو مقدم جانا تھا، اور یہ تو ویسے بھی ان کی چہیتی بھتیجی تھی جسے بے شک بوا کی باتوں سے بہت کوفت ہوتی تھی، مگر وہ یہ بات بھی جانتی تھیں کہ وہ اس کی محبت میں کتنی شدت پسند ہیں۔ بوا بھی سب بھول بھال کر نفیسہ بیگم کے پاس بیٹھ گئیں۔ گزرتے وقت میں جہاں جمال مزید دولت مند ہوا تھا وہیں اس کی محبت بھی دو چند ہو گئی تھی کہ وہ ثریا کو اپنے لیے بھاگوان جانتا تھا، تو ویسے بھی وہ اس کے 2 جڑواں بچوں کی ماں تھی، مگر ماں بننے کے بعد بھی ثریا کے رنگ ڈھنگ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اپنی سرگرمیوں میں اور شیر ہو گئی تھی۔ گھر سارا ملازمہ کے حوالے تھا، گھر میں ہوتی تو سوتی یا فلمیں دیکھتی یا پھر سہیلیاں ہی اس کی زندگی کا محور مرکز تھیں۔ بچے اس نے پیدا کر کے جمال پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ ملازمہ جو کبھی جز وقتی تھی اب اس کا معاوضہ بڑھا کر اسے کل وقتی کر لیا تھا۔ اس لڑکی کو بھی اور کیا چاہیے تھا، اس کے دونوں ہاتھ گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا۔ جب بچے چھوٹے تھے تو ان کو افیم چٹا کر سلا دیتی تھی۔ وہ تو ثریا اور جمال کی قسمت اچھی تھی کہ مسلسل اس عمل سے وہ صرف سست پڑے تھے، کوئی منفی رد عمل نہ ہوا تھا ان پر۔ جمال کی بہن بھی ثریا کی فطرت جان کر خود پیچھے ہٹ گئی تھی، اگرچہ اب بھی بھابھی اور بچوں کی خبر گیری کو آتی تھیں، ملازمہ کو بھی روک ٹوک کر کے جاتی تھیں۔ فون پر اس نے بارہا جمال کو اس کی بیوی کی گھر اور بچوں سے غفلت سے خبردار کرنا چاہا تھا، مگر وہ ہنس کر ٹال جاتا۔ یہ ان کا کالج میں فائنل ایئر تھا جب امتحانوں سے کچھ عرصہ پہلے کالج کی طرف سے شمالی علاقہ جات جانے کا غلغلہ اٹھا۔ ایرج اور حدیبیہ بہت بے حد پرجوش تھی، مگر جب بوا کو پتا چلا تو گویا گھر میں ایک طوفان ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ غضب خدا کا، جب ماں باپ خود ہی بے راہ روی کی طرف جانے والے راستوں کی نشاندہی کریں اور حوصلہ افزائی بھی کریں تو پھر کیوں نہ تباہی پھیلے۔ اب لو بھلا بتاؤ، یہاں سے تم لوگ بھیجو بچیوں کو ٹرپ پر اور وہاں وہ شتر بے مہار جانے کیا کیا گل کھلاتی پھرے۔ اب 200 لڑکیوں کو 7-8 سستانیاں بھلا خاک سنبھال پائیں گی؟ انہوں نے کالج کا لیکچرز کا کہا۔ حدیبیہ نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا، مگر آنسو بھری نظروں سے بالکل پرسکون انداز میں سبزی بناتی ہوئی ماں کو ضرور دیکھا تو جو نند کی کڑوی کسیلی ایسے سن رہی تھیں جیسے بہت خوشگوار ماحول میں خوشگوار باتیں ہو رہی ہوں۔ میں نے ابو سے اجازت لے لی ہے اور میں ضرور جاؤں گی۔ اسے بوا کے رکھنا ڈالنے کا ڈر تھا، اس سے زور دے کر اپنی امی کو مخاطب کیا، بوا کو یکسر نظر انداز کر کے۔ ایسی موزوری لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی۔ وہ اب کسی لڑکی کا قصہ سنانے لگی جو ماں باپ کو کالج ٹرپ پر جانے کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلی تھی، مگر بعد میں پتا چلا کہ وہ گھر سے تو یہ کہہ کر گئی تھی مگر آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ لڑکیوں کے ذہن میں ایسی بات ہو یا نہ ہو، مگر آپ جیسی عورتیں اپنے رویے اور زبان سے لڑکیوں کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور مجھے وہ دن بھی دور نہیں لگ رہا جب مجھے آپ بھی یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیں گی۔ سن لیا آپ نے؟ حدیبیہ جو کافی دیر سے اپنی ماں کی خاموشی اور بوا کی
तंतरानियां सुन रही थी। ज्यादा सब्र न कर सकी और बिलाखिर फट ही पड़ी। उसने चिल्ला कर बुआ को कहा और तेज कदमों से चलते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा ली। उसकी बात सुनकर अम्मी के हाथों से छुरी गिरकर कटी सब्जी पर जा पड़ी, जबकि बुआ एक बार फिर साकत रह गई। क्या अपने बच्चों को सही राह दिखलाना गलत है, या मैं एक बार फिर गलत कर रही हूँ? दिमाग में सोचो कि उधम मचाते समंदर में जो सोच सबसे ऊपर उभर कर आई वो ये थी। सुरैया अब ज्यादा खुदैतमाद, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा दौलतमंद हो गई थी। आज बहुत दिनों बाद वो घर पर थी। सो जमीला नौकरानी का मूड कुछ खराब ही था कि मालकिन की गैर मौजूदगी में उसे कुछ ज्यादा फायदा होता था। माहाना रकम तो इस घर से बंधी थी। रोजाना का खाना वही तैयार करती थी। सो उसे भी सुरैया ने इजाज़त दे रखी थी कि वो अपना और बच्चों का खाना ले जाया करे। इसके अलावा इस घर में उसकी अयाशियों का सामान बहुत था। बर्तन और कपड़े धोने वाले सर्फ साबुन से लेकर सुरैया को दुबई से आने वाला रोज़मर्रा इस्तेमाल का सामान इस सफाई से उड़ा कर ले जाती कि इस आकबत नाअंदेश औरत को एहसास ही नहीं हो पाता था। एक दफ़ा अगर कभी सुरैया उसके घर जाकर देख लेती तो आधे से ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ें, आम बर्तन से छोटी मोटी चीज़ें उसके घर की थीं। वो हैरत से गुंग रह गई जब उसने अपने 7 साला बेटे को एक माहिर रक्कास की तरह रक्स करते देखा। अरे दानी मेरी जान, कहाँ से सीखा तुमने इतना प्यारा डांस? मैं तो इतनी कोशिश से भी नहीं सीख सकी। हाय कितना शौक था मुझे। बजाय इस बच्चे को रोकने के, सरजनिश करने के, उसने उसे बुलाकर गले से लगाया था। आज गौर से देखा तो पता चला था, वरना उसे तो पता ही नहीं था कि उसके दोनों बच्चों की आदत कैसी हैं, वो क्या खाना पसंद करते हैं। हाँ, जमीला ही सब कुछ जानती थी इसके बच्चों के बारे में। कब वो ट्यूशन जाते, कब कारी के पास जाना है। उसे तो स्कूल और ट्यूशन से भी ज़्यादा दिलचस्पी ना होती अगर जो जमाल का शौक़ ना होता। वो हर फ़ोन पर बच्चों की पढ़ाई के बारे में ख़ास तौर पर पूछता। अपने आप को बच्चों की जिम्मेदारी से आज़ाद करा के वो खुश थी कि उसने अपनी मनपसंद ज़िंदगी भी हासिल कर ली। एक बेहद चाहने वाला और जान और दौलत लुटाने वाला शौहर उसका था। ज़ाती घर था, प्यारे प्यारे बच्चे थे। वो तो किसी भी नुकसान में नहीं रही थी। उसने कभी भूल कर अपने पिछलों को याद नहीं किया था। नहीं जानती थी कि औलाद तो बहुत नाजुक पौधे की मानिंद होती है, जिसकी मुनासिब वक्त पर तवज्जो और देखभाल से आबियारी ना की जाए तो वो मुरझा जाते हैं, कुमला जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि बेवक्त की तवज्जो से फूल फल तो जाते हैं मगर खुद रो झाड़ियों की मानिंद। उसके बेटे दानियाल की हमा वक्त बहन के साथ रहने से कुछ जनाना आदात परवान चढ़ रही थी। घर में हर वक्त फिल्मों के माहौल ने सोने पे सुहागे का काम किया था। रही सही कसर माँ की तरफदारी ने पूरी कर दी थी। अब वो कभी कभार जब माँ मौजूद होती, बहन के कपड़े पहनकर लिपस्टिक और मेकअप के दीगर लवाजमात लगाकर अपने इस जनाना शौक की तस्कीन कर लेता, जो खालिस्तन उसकी गाफिल और आकबत ना अंदेश माँ की देन था। अरे दानी, तू तो बिल्कुल दुल्हन बन गया। नौकरानी ऐसी सूरत हाल में खुश होकर कहती, जबकि उसकी बेटी रानिया की शख्सियत माँ के बरक्स दबी दबी सी थी। वो लड़की थी और लड़कियाँ लड़कों की निस्बत माँ बाप की तवज्जो ज़्यादा चाहती हैं। रानिया को अपने घर की निस्बत अपनी फुफ्फो के घर का माहौल ज़्यादा पसंद था, जिसके नतीजे में वो स्कूल से आकर बैग फेंक कर फुफ्फो के घर भागती थी, जहाँ का पुरसुकून और मोहब्बत भरा माहौल उसके अंदर की महरूम लड़की की तस्कीन करता था। अगरचे फुफ्फो के बच्चे उससे बड़े थे, उससे इसकी दिलचस्पियाँ, शौक़, मशागिल मुख्तलिफ थे, मगर फिर भी उसे अपने घर से ज़्यादा फुफ्फो का घर अच्छा लगता। वो रोज़ सोचती कि काश ऐसा हो कि आज तो उसकी अम्मी भी फुफ्फो की तरह उसकी पसंद का खाना बनाए, उसकी मुंतज़िर हो। मगर हर रोज़ उसकी उम्मीद दम तोड़ जाती। अम्मी घर पर होती तो या तो फिल्मों में मगन होती या सोई हुई मिलती। जमीला ही उसे खाना देती जिसमें यकीनन एक माँ की मोहब्बत मफकूद होती थी। हुदैबिया के मामू मुमानी आज बाकायदा रिश्ता लेकर आए हुए थे। ईरज और हुदैबिया हस्बे मामूल कमरे में घुसी हुई थीं। अम्मी और बुआ ने ही मिलकर खाने का इंतज़ाम किया था। भाभी, तुम तो सख्ती ही नहीं करती हो बेटी पर। ज़रा जो अकल हो उसे। अब यही देख लो, ज़रा फिक्र नहीं है कि 2 बूढ़ियाँ किचन में लगी पड़ी हैं, उठकर ज़रा मदद ही करवा दे। यही रिश्ते जब ससुराली रिश्तों में बदलते हैं तो जिन बातों पर अब खुश होकर बैठे हैं वही बातें फिर पूरी तरह चुपती हैं। मैंने खुद ही आज उसे मना कर दिया था हुदैबिया को कि मैं खुद कर लूँगी। वैसे वो करवा तो लेती है ना छोटे मोटे काम। सच माने तो सख्ती को मेरा दिल ही नहीं मानता। एक तो वो फितरतन अच्छी बच्ची है, फिर मैं भी ये सोचकर ज़्यादा रोक टोक नहीं करती हूँ कि पराए घर में जाकर न जाने कैसे हालात हों। अपने माँ बाप के घर तो बच्चियाँ पूरी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें, फिर ज़्यादा रोक टोक भी बच्चियों को बागी कर देती है। सफाइयाँ भी सारी उसी ने की हैं।
کل سے لگی ہوئی تھی۔ امی نے حدیبیہ کی طرف سے صفائی دے کر بوا کو چپ کرا دیا۔ حالانکہ امی بھی اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ کے مقولے کی قائل تھی، مگر بوا کی اس قدر سختی اور ترش رویے کے بعد ان کے پاس گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ بیٹی سے سخت لہجہ یا انداز اپنائیں سو درگزر کر جاتی، اور بوا کو یہی بات ان کی حدیبیہ کو دی گئی بے جا آزادی لگتی تھی۔ اچھا بھابھی، تمہاری بھابھی کے انداز اور باتوں سے لگ رہا ہے کہ منگنی کرنے کا تہیہ کیے بیٹھی ہیں۔ میں تو سیدھی بات کروں گی، کریں تو ابھی سے شادی کریں، ورنہ یہ غیر شرعی جھنجٹ میں ہمیں نہیں پڑنا۔ کئی جگہوں پر دیکھا سنا منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کے درمیان کوئی پردہ نہ رہا، پھر اسی بات کو بتنگڑ بنا کر کئی گھروں میں رشتے ٹوٹ گئے، اور تو اور لڑکے خود ہی بدزن ہو گئے کہ جب لڑکی میرے ساتھ اتنی فری ہے تو اور غیر محرموں کے ساتھ ایسے ہی ہوگی، اور حدیبیہ کی تو ویسے بھی اپنے کزنوں کے ساتھ بہت بے تکلفی ہے۔ بوا کی یہ بات سخت صحیح ان کے دل کو لگی ضرور۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ عفان کو 6 ماہ کے کورس پر غیر ملک جانا ہے، تو وہ منگنی ابھی اور شادی اس کے واپس آنے کے بعد کریں گے۔ بھئی ہمیں نہیں کرنی کوئی منگنی شنگنی، ابھی بتاؤ اپنے بھائی اور بھاوج کو، جب لڑکا خیر سے واپس آ جائے تبھی شادی کریں گے ہم۔ بوا کی بات اور دو ٹوک لہجہ، امی چپ رہ گئی تھیں۔ جمال کی بہن ایک صدمے کسی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ انہیں اپنی بھابھی کی غافل اور بے پرواہ خصلتوں کا اندازہ تو بہت پہلے ہی ہو گیا تھا، مگر جب بھائی نے ہی آنکھیں بند کر رکھی تھیں تو وہ اکیلی کیا کر سکتی تھی، سو چپ ہو جاتی۔ اتنے پیارے بچوں کی طرف سے ان کی ماں کی بے پرواہی انہیں سخت دکھ دیتی۔ رانیہ اپنی ماں کی نسبت پھپھو سے زیادہ قریب تھی، سو اسے تو وہ سنبھال لیتی تھی، خیال بھی رکھتی تھی، مگر بچی میں ماں کی عدم توجہی سے جو احساس کمتری پنپ رہا تھا وہ اسے ختم کرنے سے قاصر تھی۔ مگر دانیال کا کیا کرتی؟ اس سے انہوں نے بہت بار بہن کے کپڑوں میں ملبوس ہونٹوں اور رخساروں کو میک اپ کے لوازمات سے رنگے دیکھا تھا، اور سختی سے سرزنش بھی کی تھی، مگر وہ ماں کا سر چڑھا تھا، کہاں ان کو خاطر ملا تھا۔ بہت بار بے عزت ہونے کے بعد وہ ہر بار یہی سوچتی، بھاڑ میں جائے یہ عورت، وہ آئندہ اس کے گھر قدم نہیں رکھیں گی، مگر پھر مجبور ہو کر بھاوج سے باز پوس کرنے چل پڑتی، ایک بار پھر منہ کی کھانے کے لیے۔ تو کیا ہوا آپا؟ میں تو ڈر ہی گئی کہ پتہ نہیں کیا غضب ہو گیا۔ دانیال لڑکا ہے اور لڑکا ہی رہے گا، ایسی چھوٹی چھوٹی معصومانہ حرکتیں کرنے سے اس کی جنس تھوڑی بدل جائے گی۔ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا بھتیجا اتنا پیارا ڈانس کرتا ہے کہ انڈیا کے اداکار بھی دیکھ لیں تو آنکھیں ملتے رہ جائیں، ورنہ رانیہ سے تو مجھے مایوسی ہے، کیسی دبی دبائی سی لگتی ہے، جیسے کھاتے پیتے گھر سے ہی نہ ہو۔ آپا کے باز پرس کرنے پر سریا کی اپنی ہی منطق تھی۔ مگر بھابھی سریا، آپ آنکھیں کھول کر تو دیکھو، نظر آئے گا پھر کہ اس کی صرف رقص کرنے اور لڑکیوں والے لوازمات میں دلچسپی نہیں ہے، بلکہ اس کا لہجہ، انداز، چلنے پھرنے اور بولنے کا انداز کس قدر زنانہ ہو گیا ہے۔ اور رہی صحیح کسر، آپ کی دی گئی شہ پوری کر دیتی ہے۔ ابھی پرسوں مجھے کسی نے بتایا کہ اپنی سہیلی کے بیٹے کی سالگرہ آپ نے اسے ڈانس کرنے کے لیے اٹھا دیا۔ اب بھی وقت ہے، اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اللہ نہ کرے کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو سر پکڑ کر روئیں گی آپ۔ آپا نے جب اپنی بات ضائع ہوتے دیکھی تو نیل پالش سے اپنے ناخنوں کو رنگتی بھاوج کو دکھ سے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ فکر مت کیا کریں آپا، میری اولاد ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس نے ناخنوں کو دیکھتے دیکھتے ہی تلخی سے کہا، اور انداز ایسا تھا گویا اب تم دفع ہو جاؤ۔ ویسے بھی جمال کی آپا کی روک ٹوک کی وجہ سے سریا کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہی تو وجہ تھی کہ جمال بھی اب فون پر اس کے معمولات، بچوں کی سرگرمیوں اور تعلیمی حالت جاننے کی خواہش کرتا نظر آتا تھا، اور بعض دفعہ اس کے منہ سے بھی نکل جاتا کہ سریا گھر اور بچوں پر دھیان دیا کرو۔ آپا بتا رہی تھی کہ تم گھر پر نہیں تھی، تمہیں کہیں آنے جانے سے نہیں روکا، لیکن بچوں اور گھر کو نوکرانی کے سہارے چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تم بے شک اپنا آنا جانا میل ملاپ رکھو، مگر بچوں کو آپا کے حوالے کر کے جایا کرو، آپا کو ہی بلا لیا کرو یہاں۔ پھر کچھ سالوں سے یہ آپا نامہ سن کر اسے آپا سے نفرت ہو گئی تھی، جنہوں نے بلا وجہ اس کے جان چھڑکنے والے شوہر کو اس کے خلاف کر دیا تھا، لہٰذا جو تھوڑی بہت مربت وہ ان سے پہلے برت لیتی تھی اس سے بھی گئی تھی۔ اور آپا ایک بار پھر اس گھر کی دہلیز سے وقت آنے سے پہلے وہ منظر دیکھ کر گئی تھیں جس نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ اس بار انہوں نے جمال کو جوں کا توں حال سنا دیا تھا، اور جمال نے بھی سریا نامہ شروع کرنے کے بجائے چپ ہو کر قدرے تشویش سے ان کی بات سنی تھی۔ گھر سے بچوں سے سریا کی بے پرواہی کے قصوں کو کبھی وہ سریا اور اپنی بہن کی مخصوص نند بھاوج والی روایتی چپکلش سمجھتا تھا، اور سریا سے بے حد محبت کے پیش نظر اسے مارجن دے جاتا تھا کہ ساری زندگی محرومیوں میں پلنے والی لڑکی اب اپنے شوق پورے کر رہی ہے تو آخر میچور ہو ہی جائے گی۔ پھر آپا بتاتی تھی کہ وہ رانیہ کو زیادہ تر اپنے پاس ہی رکھتی ہیں، تب وہ مطمئن ہو جاتا کہ آپا ہیں ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے، مگر اب
جو بات کھل کر آپا بتا رہی تھیں اس نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ حدیبیہ اب ساکت بیٹھی ایرج کو دیکھ رہی تھی، جس نے بتایا تھا کہ ان کی طرف سے منگنی کی خواہش کو رد کر دینے کے بعد اس کی امی سخت غصے میں ہیں اور ماموں پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ ان کا بیٹا کوئی گرا پڑا نہیں ہے جس کے لیے وہ لوگ ان کو رشتہ دینے میں پس و پیش سے کام لے رہے ہیں۔ اب امی کی ضد ہے کہ وہ خالہ کی بیٹی کا رشتہ لے کر تمہاری بوا کو منہ توڑ جواب دیں۔ جنہوں نے اس دن امی ابو کو اتنی سنا دیں، وہ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی جو ان کے گھر میں 3 دن سے درپیش تھی۔ حدیبیہ شروع سے بوا سے چڑھتی تھی، خار کھاتی تھی ان کے انداز، ان کی باتوں، ان کے رویے سے، پر اس وقت زندگی میں پہلی بار اس نے بوا سے شدید نفرت محسوس کی تھی۔ تم کچھ کرو حدیبیہ، پھپھو سے کہو ابو کو فون کر کے منگنی کے لیے ہاں کر دیں، پھر شاید کچھ بات بن جائے۔ عفان بھائی بھی بہت پریشان ہیں، انہی کی ضد پر امی رکی ہوئی ہیں، ورنہ اب تک خالہ سے بات بھی کراتی، جو رشتہ دینے کو گویا تیار ہی بیٹھی ہیں اور باتوں باتوں میں کئی بار امی کو سنا بھی چکی ہیں۔ وہ خاصے تنے ہوئے موڈ اور سوجی آنکھوں سمیت کالج سے آئی تھی اور بوا کے دروازہ کھولنے پر ایک کھولتی نظر ان پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ بوا حیرانی سے اس کا رویہ دیکھتی رہ گئی، جس نے ان کے سلام کے جواب میں فقط ایک گھوری سے انہیں نوازا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی آ گئیں۔ بتا دیں ان کو خوش ہو جائیں، اب مامی نے منگنی والی بات نہ ماننے کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور اب عفان کا رشتہ اپنی بہن کے گھر کر رہی ہیں۔ کیا تھا جو آپ ان کی بات مان لیتے، مگر کہاں، آپ کو کہاں اپنی اولاد کی خوشیاں نظر آتی ہیں؟ آپ اور ابو تو اس گھر میں رہنے والی اس عورت کے غلام ہیں نا، جو ہمیشہ سے میری خوشیوں کو ایسے ہی برباد کرتی آئی ہے۔ پتہ نہیں کس محرومی کا بدلہ لے رہی ہیں مجھ سے، ہم سب سے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ کون سی ایسی انوکھی فرمائش کر دی تھی انہوں نے جو آپ لوگ اپنی ضد پر اڑ گئے، اور اس عورت نے کتنی فضول باتیں سنائی ہیں مامی کو، کیا کیا زمانے کے بگڑنے کے قصے لے کر بیٹھ گئیں کہ مامی کہتی ہیں کہ اب اس گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ میں کہہ رہی ہوں امی، مامی کی بات آپ لوگوں نے نہ مانی تو میں خودکشی کر لوں گی، پھر بیٹھ کر چین کی بنسری بجائیے گا آپ۔ اس نے دروازے میں بت بنی کھڑی پھپھو کو دیکھ کر بھی چپ اختیار نہیں کی، امی کو زور دے کر کہا اور دھپ دھپ کرتی بوا کے نزدیک سے ہو کر چلی گئی۔ امی نے آنسو بھری نظروں سے بوا کو دیکھا اور نظریں چرا کر بیٹی کے پیچھے چل دیں۔ یہ کیا کیا تو نے بدبخت عورت، میری دی گئی آزادی، محبت اور اعتبار کا یہ صلہ دیا ہے مجھے کہ میری زندگی بھر کی پونجی کو برباد کر دیا۔ جمال اپنے بال نوچ رہا تھا، غصے سے اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ ثریا خود صدمے سے بے حال تھی۔ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے جھولتے خوشیاں وصولتے اس نے یہ کب سوچا تھا کہ ایک ایسا دن بھی اس کی زندگی میں بدبختی کی مہر لگانے آنے والا ہے۔ اپنی بہن کے اصل صورتحال سے آگاہ کرنے پر جمال کو جیسے ہی چھٹی ملی تھی وہ پہلی فرصت میں پاکستان آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے آنے سے پہلے ثریا کو نہیں بتایا تھا۔ گھر آنے پر اسے واقعی گھر میں صرف ملازمہ ہی ٹی وی دیکھتی دکھائی دی تھی۔ جمال کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود فروٹ باسکٹ نیچے گر پڑی تھی، جس میں انگور کے دانے چن چن کر کھاتی وہ فلم کے کسی سین میں مگن شاید خود کو فلم کی ہیروئن سمجھ رہی تھی۔ بچے اسکول گئے ہیں صاحب، اور بیگم صاحبہ اپنی دوست کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ اس نے گھبرا کر بتایا تھا۔ جمال فوری طور پر بچوں کے اسکول گیا تھا۔ دونوں کے اسکول الگ الگ تھے، دونوں کے ہی ٹیچرز اسی کے انتظار میں تھے، شاید تبھی شکایات کا ایک ڈھیر تھا ان کے پاس۔ رانیہ کی رپورٹ سن کر اسے کافی تکلیف ہوئی کہ اس کی بچی کلاس کی سب سے زیادہ ڈل اور سہمی ہوئی بچی تھی اور پڑھائی میں بھی بہت پیچھے تھی، مگر دانیال کے اسکول آ کر اس کی رپورٹ سن کر تو جمال کو لگا کہ اس کی دھڑکن ہی رک جائے گی۔ اس کے بچے کی شخصیت میں بدلتی عادات اور خصلتوں کی بدولت اسے پورے اسکول میں بہن جی بلایا جاتا تھا، اور گزشتہ 3 ماہ سے وہ اسکول ہی نہیں آ رہا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا نام اسکول سے خارج کر دیا گیا تھا۔ وہ دل و دماغ میں غم و غصے کا طوفان لیے لوٹ رہا تھا جب محلے کے ایک پرانے ہمسائے احمد صاحب نے اسے پہچان کر روک لیا۔ ابتدائی اسلام دعا کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا تھا اسے سن کر جمال کو لگا کہ جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیلا جا رہا ہو۔ جمال بھائی، دولت اکٹھی کرنا اچھی بات ہے، پر اس کی دھن ایسی بھی نہیں ہو کہ آپ کی اصل دولت یعنی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے کہا تو جمال صاحب نے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس کیا اور استحفامیہ انداز میں انہیں دیکھا، گویا آگے کی بات جاننا چاہ رہا ہو۔ اس میں کچھ بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ کوئی 2 سال پہلے یہاں مجیدے ہوٹل کے اوپر والے چوبارے کے اوپر خواجہ سراؤں کا ایک گروہ آ کر ٹھہرا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ان کا پیشہ ہے شادیوں اور مختلف فنکشنز میں جا کر اپنا فن دکھا کر پیسے کمانا۔ تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے رک کر جمال کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا کہ آپ کے معصوم بیٹے کو میں نے اور بہت سے لوگوں نے ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے اور وہ رک گئے
اور ان کی آواز جمال کے تاثرات دیکھ کر مزید آہستہ ہو گئی۔ وہ اب ان کے ساتھ جا کر انہی جیسا بھیس بدل کر پرفارم بھی کرنے لگا ہے۔ میں نے ایک بار اپنی بیوی کو بھیجا تھا آپ کے گھر کہ جمال بھائی تو گھر پر نہیں ہیں، ان کی بیگم کو اصل صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کرائیں، مگر آپ کی بیگم تو الٹا غصہ ہو گئیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچہ ہے تو ڈانس گانے کے شوق میں کبھی کبھار وہاں جا کر ان کا رقص وغیرہ دیکھ آتا ہے۔ میری بیگم نے انہیں سمجھایا مگر الٹا انہوں نے باتیں سنا دی۔ میری بیگم تو بہت غصے میں واپس آئیں کہ جب ماں باپ کو ہی اولاد کی پرواہ نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں خدائی فوجدار بننے والا۔ میں بھی چپ ہو گیا اور جب بچے کو وہاں جاتے دیکھا خود کو اسے ٹوکنے سے باز نہیں رکھ سکا، اور آج آپ کو دیکھ کر بھی پہلی فرصت میں بتا رہا ہوں، خدارا وہ کم سن ہے، ابھی سے روک لیجیے اسے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اونچا لمبا تنومند جمال لڑکھڑاتے ہوئے گھر آیا تھا۔ سریا ہنوز غائب تھی۔ ہاں، اس کی بہن کو اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ غم گسار بہن کو سامنے پا کر وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور انہیں ساری بات کہہ سنائی۔ وہ خود یہ بات سن کر حواس باختہ رہ گئیں۔ وہ آتے آتے اس چوبارے پر بھی گیا تھا جسے ابھی تالا لگا ہوا تھا، اور سریا کی بدبختی کہ وہ اور دانیال آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ دانیال نے اسکول کا بستہ گلے میں لٹکا رکھا تھا، پتہ نہیں کب سے وہ یہ کھیل جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ بستہ پھینک کر باپ کی طرف لپکا تھا۔ اس کا انداز، اس کا رویہ، اس کے چلنے بولنے کے طریقے نے جمال کو بھونچکا کر دیا تھا۔ ابھی 9 پہلے تو اس نے پاکستان چکر لگایا تھا، تب شاید بات ابتدائی مرحلے میں تھی، مگر اب اسے لگا کہ وہ خواجہ سراؤں کے کسی ایک رکن سے مل رہا ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اسپاٹ انداز میں اس نے دانیال کو خود سے الگ کر کے پوچھا۔ تھا تو بچہ ہی، باپ کے رویے پر سٹ پٹا گیا۔ جھوٹ مت بولنا، میں ابھی تمہارے اسکول سے آ رہا ہوں، وہ زور سے چیخا تھا۔ دانیال نے خوفزدہ ہو کر سر اور آنکھیں جھکا لی تھیں، اور یہیں سریا کی آمد ہوئی تھی۔ اس پل جمال کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ دانیال پر پل پڑا تھا، اور اگر آپا اس دن بیچ میں نہ آتی تو شاید وہ اسے جان سے ہی مار دیتا۔ رانیہ الگ ایک طرف کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے اسے اتنا مارا تھا کہ جسم کے بعض حصوں سے خون رسنے لگا تھا۔ اس نے سریا کو بھی بے حد برا بھلا کہا تھا۔ وہ اپنی محبوب بیوی کو 3 بول بھی بول دیتا اگر جو آپا ایک بار پھر درمیان میں نہ آ جاتی۔ وہ رات اگر ان پر بھاری تھی تو اس رات کی صبح ایک قیامت ہی لے کر آئی تھی ان سب کے لیے۔ دانیال کو مارتے ہوئے وہ بھول گیا تھا کہ بچے ہوں یا پھول، ان کو نرمی سے برتا جاتا ہے، ورنہ وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ ہوش اور عقل مندی سے کام لیتا تو بچے کو محبت سے بھی سمجھا سکتا تھا۔ اس کی ساری محرومیوں کو اپنی محبت میں سمو کر ہو سکتا تھا کہ وہ اسے سدھار لیتا۔ اسے بے دردی سے مار کر اس نے بچے کی بغاوت کو ہوا دی تھی۔ اسے کہا تھا کہ وہ اگر ان خواجہ سراؤں سے ملا بھی تو اسے جان سے مار دے گا۔ یہی بات دانیال کی سانس روکنے کے لیے کافی تھی۔ میک اپ، زرک پرک کپڑے، نت نئے پروگرامز، پھر ان سے ملنے والے روپے۔ اگرچہ سریا نے بچوں کو کبھی روپے کی کمی نہیں ہونے دی تھی، مگر اپنے فن کی داد وصول کرتے ہوئے روپے کمانا ایک الگ ہی مزہ تھا۔ تھکن اور صدمے سے چور باپ کے خوف اور دہشت سے مزید سہمی ہوئی بہن، اور ابھی تک صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہ کر سکنے والی ماں، وہ سب اس وقت نیند کے زیر اثر تھے، اس نیند کے جو ہر قسم کے حالات میں اپنے ہونے کا حق وصولنے آن موجود ہوتی ہے، حتیٰ کہ سولی پر بھی۔ بس وہ سب کو چھوڑتا چھاڑتا رات کے پچھلے پہر بھاگ گیا تھا۔ صبح سب سے پہلے بیدار ہونے والا جمال ہی تھا، جسے اس احساس زیان سکون سے سونے نہیں دیا تھا کہ اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے پر ہاتھ اٹھایا، اور کس بے دردی سے اٹھایا تھا۔ وہ ندامت سے چور ہوتے ہوئے اس کے کمرے تک آیا اور دھک سے رہ گیا۔ سریا، سریا، دانیال کہاں ہے؟ غافل پڑی سریا کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہوئے اس نے پوچھا، اور اس کا جواب جانے بغیر ہی سارے کمرے اور واش رومز کو چھان مارا۔ گیلری میں سے ہوتا ہوا آپا کا درمیان والا ذیلی دروازہ کھولتا ہوا انہی کی طرف آ گیا۔ اتنی رات صبح وہ کہاں جا سکتا ہے؟ یہ خیال آتے ہی اس کا دل جیسے مٹھی میں لے کر بھینچے جا رہا تھا۔ پھر آپا کا پورا گھر چھان مارنے کے بعد اس کے قدم دوڑتے ہوئے اسی چوبارے کی طرف اٹھ گئے جہاں پر تالا لگا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اور آج 3 دن گزر جانے کے بعد بھی دانیال کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ پولیس، اخبار، ٹی وی، ہر جگہ پر وہ مارا پھرا تھا۔ ہوٹل کے مالک نے ہی بتایا تھا کہ اس نے بچے کو تو نہیں دیکھا، مگر وہ لوگ جس طرح اچانک آئے تھے اسی طرح اچانک رات کے پچھلے پہر ہی اپنا حساب کتاب چکتا کر کے چلے گئے تھے۔ کہاں، وہ یہ نہیں بتا سکا تھا۔ سریا اب صدمے سے غش پر غش کھا رہی تھی۔ جمال سارا دن پاگلوں کی طرح دانیال کو ڈھونڈتا رہتا، غصے میں آ کر سریا کو دھنک کے رکھ دیتا جو خود صدمے سے نڈھال تھی۔ ایسے میں رانیہ مزید سہم گئی تھی۔ ایک دن جمال نے جب ملازمہ کو گھر کے کام نپٹاتے دیکھا تو اسے بھی برا بھلا کہہ کر گھر سے نکل جانے کو کہا۔
پرانی ملازمہ 2 ماہ پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ یہ نئی ملازمہ تھی اور ٹھیک عورت نہ تھی۔ جمال کے اس انداز پہ اسے سخت غصہ آیا۔ اس کو سریا سے بہت کچھ بٹورنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اگرچہ ان 2 ماہ میں بھی اچھا خاصا سمیٹ چکی تھی، مگر اب صاحب نے آ کر اچانک کام خراب کر دیا تھا۔ اپنا بیگ اٹھا کر جس پل وہ باہر آئی، رانیہ کو دیکھ کر ایک مکارانہ منصوبے نے اس کی آنکھوں میں چمک بھر دی تھی۔ صاحب کیا یاد کرو گے، کسی کی بے عزتی کی تھی۔ رانیہ بیٹا یہاں آؤ، آپ کی امی کی طبیعت بگڑ گئی ہے، ڈاکٹر کو لینے جانا ہے۔ وہ اسے لے کر چلتی بنی تھی، اور شام کو کہیں آپا کو جا کر خیال آیا تھا کہ رانیہ کو انہوں نے دوپہر سے نہیں دیکھا ہے۔ دھیان دلانے پر سریا چونکی تھی۔ جمال ایک بار پھر غائب تھا۔ دانیال کے سلسلے میں ایک بار پھر ٹی وی اسٹیشن کا چکر لگانے گیا تھا، اور جب واپس آیا تو ڈھنڈورا پٹ چکا تھا کہ دوپہر کے بعد سے رانیہ بھی غائب تھی۔ بعض لوگوں نے اسے نوکرانی کے ساتھ رکشے پر جاتے دیکھا تھا۔ جمال کی سمجھ میں پہلے تو بات نہیں آئی تھی کہ روتی ہوئی آپا اور بین کرتی سریا کیا کر رہی تھیں، لیکن جب سماعتوں نے ان روح فرسا الفاظ کو دل و دماغ کی زینت بنایا تو بیٹے کی جدائی سے نڈھال دل پہ صدمہ نہ سہار سکا، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ ایک جانب لڑکا تو پھر اٹھ نہ سکا تھا۔ سریا کا جمال، سریا کی بے پرواہ اور انتہائی غافل طبیعت کے جان لیوا نتائج برداشت نہ کر سکا تھا، اور پھر جمال کے مرنے سے پہلے سریا بھی مر گئی تھی۔ ہاں، اس کا جسم ابھی زندہ تھا کہ اس میں سانسیں باقی تھیں، اور یہ کہ ابھی روح پر مزید زخم لگنے باقی تھے کہ سکتے میں ڈھلا وجود تب حرکت میں آیا جب رانیہ کی گلی سڑی نعش ایک جگہ سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کی پہچان اس کے کانوں میں موجود ٹاپس سے ہوئی تھی جو جمال نے اس کے لیے دبئی سے بھیجے تھے۔ نیم پاگل سریا کو آپا کا خامد بے سہاروں کے کسی ادارے میں چھوڑ آیا تھا، جہاں دن بھر گدھوں کی طرح کام کرنے کے بعد رات کو جب بدن تھک کر چور ہو جاتا تب دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتی، پھر ان کھڑکیوں سے سریا کی زندگی کے تمام خوشگوار اور ناخوشگوار جان لیوا مناظر پوری ترتیب سے چلتے چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر دیتے۔ سکون پانے کو اس نے عبادت میں پناہ ڈھونڈی تھی اور معافی کا راستہ اپنایا تھا۔ 5 سال سسک کر گزر گئے جب عبدالرحیم اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ اس ادارے میں آیا اور کیاریوں میں گوڈی کرتی سریا کو دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ عبدالرحیم، اس کا بھائی، اس کا ماں جایا، اگرچہ ساجدہ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے گھر سے بھاگ جانے کا قصہ نمک مرچ لگا کر سنایا تھا، ابا نے مرتے دم تک سریا کا منہ نہ دیکھنے کی قسم کھا لی تھی، مگر عبدالرحیم نہ جانے کیوں دل میں بہن کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا تھا۔ ابا اماں مر کھپ گئے تھے۔ ابا کی بیٹی منی کو اس نے بیٹی بنا کر رکھا تھا کہ شادی کے بہت سال بعد تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی، اور منی کی شادی کے بعد ہی حدیبیہ نے کئی سال کی منتوں مرادوں کے بعد ان کے ہاں جنم لیا تھا۔ منی اپنے میاں کے ساتھ سعودی عرب سدھار گئی تھی۔ عبدالرحیم بہن سریا کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ بہت پوچھنے پر بھی اس نے اپنے بارے میں کچھ بتا کر نہ دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ 4 سالہ حدیبیہ نے اپنے ابو سے پوچھا تھا۔ یہ تمہاری بوا ہیں بٹیا، انہوں نے نرمی سے مسکرا کر کہا تھا، اور سریا تب سے حدیبیہ کی بوا تھی۔ عبدالرحیم نے خود بھی اسے بہت عزت و تکریم دی تھی اور اپنی بیوی کو بھی تاکید کی تھی کہ اس کی بہن کی طرف سے کبھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب میں تمہیں دیکھتی مجھے سریا یاد آتی، مجھے رانیہ نظر آتی، مجھے دانی رلاتا، میں سب کچھ کھو چکی تھی، اب کچھ اور کھونے کا حوصلہ نہیں تھا مجھ میں۔ مائیوں کی دلہن بنی حدیبیہ کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ بوا کی درد بھری داستان سن کر اس دن حدیبیہ کے منہ سے نکلے بہت سے الفاظ ایسے تھے جو ان کا دل چیر گئے تھے۔ انہوں نے خود حدیبیہ کی ممانی کو فون کر کے معافی مانگی تھی اور درخواست کی تھی کہ منگنی کے بجائے اگر وہ شادی کر لیں تو وہ بھی ان کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ بے شک امتحان حدیبیہ اپنے گھر جا کر دے گی۔ وہ بھی تھوڑے سے پس و پیش کے بعد مان گئی تھی۔ پھر چپ سادھے گمسم بوا کو دیکھ کر حدیبیہ کو اپنے کہے الفاظ پر شرمندگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے مائیوں والے دن آ کر ان سے معافی مانگی تھی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انتہائی رویے کے پیچھے کوئی وجہ نہ ہو۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر آپ کی سوچ اتنی انتہا کی کیوں ہے بوا؟ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ ایسا؟ آپ کے بارے میں جب بھی پوچھا وہ کچھ بتا ہی نہیں پائے۔ بتائیں نا بوا، کیا ہوا تھا آپ کے پاس؟ بوا نے جب اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، آج میری رانیہ ہوتی تو بالکل تمہاری طرح ہی دکھتی۔ حدیبیہ تو یہ بات سن کر ان کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ یوں اپنے کیے کا، اپنے دکھوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے سریا بوا تھک گئی تھی۔
انہوں نے اپنی زندگی کا ورک کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ حدیبیہ کی ہچکیاں اور بوا کی سسکیاں تھمی تو اس نے ان کے ہاتھوں کو بے ساختہ محبت سے تھاما۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ آپ کی قسمت میں ایسا اور اس طرح ہونا ہی لکھا تھا بوا۔ سبب چاہے جو بھی بنتا، دانی کا پھر کچھ پتا چلا؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ بوا کی آہ نکل گئی۔ نہیں، انہوں نے جواب دیا۔ ایک بات میری غور سے سن لو حدیبیہ، میری زندگی سے بہت سے سبق ملے ہوں گے تمہیں، مگر اس عمر کے آخری حصے میں آ کر جو میں سمجھ پائی ہوں، اگر اس کا ایک نقطہ بھی تب سمجھ جاتی تو آج میری زندگی بھی شاید مختلف ہوتی۔ حدیبیہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ یہ کہ توازن سے ہی زندگی میں حسن ہوتا ہے۔ اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لو اور اپنی بوا کی زندگی کے رازوں کی امین رہنا۔ عمر بھر تمہاری نظروں کی بدگمانی نے مجھے مجبور کر دیا کہ تمہیں وہ سب بتا دوں جو اب تک میرے اندر ناسور بن کر مجھے دھیرے دھیرے ختم کر رہا ہے۔ میری محبت پر کبھی شک مت کرنا میری بچی۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے گلے لگا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ توازن ہی سے حسن زندگی ہے، کتنی دیر میں سمجھی بوا یہ بات؟ حدیبیہ نے سوچا اور اپنے آنے والی زندگی کو اس سنہری اصول کے تحت گزارنے کا تہیہ کر کے وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔